الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن قلوبه سواك عند حلول الحادث الرميم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قوم ومن عجم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم دو اشعار نعت کے آپ کی اجازت سے پڑھنا چاہوں گا اس کے بعد انشاءاللہ اور میں امید کروں گا کہ آپ بھی اشعار میں اپنے عشق مصطفیٰ کی ترجمانی کریں گے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جسے آپ مسلسل تھک گئے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چہروں سے اظہار مسکراتے ہوئے چہرے حشاش بشاش چمکتے دمکتے مہکتے اور لہلاتے تو انشاءاللہ یہ دو اشعار آپ سب مل کر پڑھی گا انشاءاللہ میری دل میں بڑا سرور اور روحانیت قائم ہوگی بے خود کی دیتے ہیں انداز جانا بے خود کی دیتے ہیں انداز جانا دل میں تجھے رکھ لو دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانا دل میں تجھے رکھ لو اتنا تو کرم کرنا ہے چشم گریبانا اتنا تو کرم کرنا ہے چشم گریبانا جب لو پر ہو جب لو پر ہو تم سامنے آ جانا جس کی خواہش ہے وہ جھوم جھوم کے پڑھیے جب لو پر ہو جب تم سامنے آ
رسول اللہ ان آنکھوں کا ورنہ تو کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود یہ دیتے ہیں انداز بھی جانا دل میں کچھ رکھ لو حضور کے بہت پیارے صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے کہ بیٹے نے آ کر عرض کی کہ ابا حضور ہماری دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اتنا سننا تھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا اللہم اذہب عنا البصر، اے مالک کی آنکھیں مجھ سے لے لے بس، کیونکہ ان آنکھوں کو صرف سرکار کا ہی کھلنا اور بند ہونا آتا تھا، جب سرکار چلے گئے تو پھر ان آنکھوں کا بننا تو کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ لوگوں نے عرض کی ہے زید لوگ تو ان آنکھوں کو ترستے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ان سے دنیا کی رنگینیاں دیکھتے ہیں، اس سے اپنی خواہشوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ میری دنیا اور میرا سب کچھ میرے مصطفیٰ کریم کا رخ دیکھا۔ کیا خوب ان کا عشق ہوا کرتا تھا اور کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں خود رفتہ تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کو تلاوت کیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اور یہ قرآن فرما رہا ہے انسان کی جان سے زیادہ اس کے قریب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی ذات کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ ہم تمہاری شہرت سے زیادہ تمہارے قریب ہیں، شہرت سے زیادہ، لیکن جب بات محبوب خدا کی آئی تو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، شہرت سے قریب جان ہوتی ہے، اور محبوب ہم نے انسانیت کی جان سے بھی زیادہ آپ کو ان کے قریب رکھا ہے، جان سے بھی زیادہ۔ صحابہ جو غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی تیاری کرو، تو صحابہ میں سے بعض لوگوں نے عرض کی نستأذن، کہ ہم اذن لیا ہے اپنی گھر سے، اپنی ماں اور باپ ان سے اجازت لے کر آ جائے۔ تو اس وقت جب ان صحابہ نے یہ کہا یا ان لوگوں نے یہ کہا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر تھوڑا سا ملال گزرا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جہاد پر جانا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر سے اجازت لے کر آ جائیں۔ اللہ، یہ تھوڑا سا پرملال ہونا بھی میرے رب کو گوارا نہ ہوا۔ قرآن کی آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ارے تم کس سے اجازت لینے کی بات کر رہے ہو؟ جس کی جان سے زیادہ قربت کا حق
تم میں رکھا ہے وہ مصطفیٰ کریم ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے قریب ہے، اس لیے تمہاری جانوں کا اتنا تم پر حق نہیں، تمہارے آرام، تمہارے نفس، تمہارے خیال، تمہارے تصور، تمہارے آرام و تسکین کا اتنا تصور اور اتنا آرام کا خیال رکھنا شریعت میں نہیں رکھا جتنا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حکم پر تمہیں مستعد رکھنے کے لیے شریعت نے حکم ارشاد فرمایا کہ یہاں حکم یار ہو اور پوری کائنات حکم یار اور حکم محبوب پر یکجان ہو کر ان کے ادب اور اکرام پر شروع۔ یہ محبت کا وہ لطیف انداز ہے جو قرآن نے سکھایا ہے کہ محبوب تمہارے قلب پر ہلکا سا ملال بھی ہمیں گوارا نہیں، ہلکا سا ملال بھی آ جائے، پیشانی پر ہلکی سی شکن بھی آ جائے تو دین اور اسلام کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ محبوب تمہارے رخ زیبا پر ہلکا سا ملال آئے اور اس سے آپ رنجور ہو، ہمیں یہ بھی پسند نہیں۔ اس لیے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے مالک ہیں۔ اگر اس کی تفصیلی ترجمہ کیا جائے تو یہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے مالک ہیں، اس لیے کہ انسان کی سب سے قریب اس کی جان ہوا کرتی ہے اور اسے سب سے عزیز جان ہوا کرتی ہے۔ جو قربت ہے وہ بھی مصطفیٰ کی ہے اور جو عزیز ہے وہ بھی مصطفیٰ کی ہے، یعنی پوری مخلوق انسانیت وہ مقروض ہے نبی کی ذات کی، اس لیے کہ نبی سب سے زیادہ قریب ہے۔ اے انسانیت تم سے بھی تمہاری جانوں کے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی تمہاری جانوں سے تمہارے زیادہ قریب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ میں یہ ایک جہاں دو جہاں فدا، اور میرا دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کہ کروڑوں جہاں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، امام اہل سنت نے اس آیت کا ترجمہ اپنے اشعار میں جو ڈھالا ہے، خدا کی قسم آپ نے قلم کی وہ لطافت کو اس سحری انداز سے بیان کر دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ پر صرف ایک جان نہیں، دو جان نہیں، بلکہ ہماری تمنا اور آرزو یہ ہے کہ کاش کروڑوں جہاں ہوتے یا رسول اللہ، وہ سب کے سب آپ کے قلبوں پر۔ اس لیے اس دور میں امام اہل سنت نے جو عشق مصطفیٰ کا چراغ جلایا ہے اور عشق مصطفیٰ کے جو دیپ جلائے ہیں، اس دیپ نے عشق مصطفیٰ کے 1400 سال کے انداز کو یکلک بدل کر رکھ دیا اور ایک نیا تعارف عشق مصطفیٰ کا کروایا، ایک نئی پہچان کروائی۔ جب امام اہل سنت لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا اعلیٰ حضرت کرتے رہتے ہو، آپ اعلیٰ حضرت نے ایسا کیا کیا ہے، اتنا شور کیوں مچاتے ہیں، کیا لگتے ہیں تمہارے، کوئی خاندانی رشتہ ہے، کوئی قبیلے کا تعلق ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر آپ جس نے بہت قریب سے آپ کی کتب کو پڑھا ہوگا تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک بات عتم درجے تھی، جس بات پر ڈٹ گئے پھر ڈٹ گئے۔ پھر آپ نے جب قلم چلایا، قلم کو دوبارہ آپ نے مٹانے کی کسی تحریر، کسی فتوے، کسی کتاب، کسی تصنیف، کسی سیرت میں
کہیں نہیں ملتا کہ امام اہل سنت نے قلم سے کچھ لکھا ہو اور پھر اس کے بعد اس کو مٹانے کی ضرورت پڑی ہو، اس لیے کہ یہ قلم امام اہل سنت اپنی خواہش اور اپنی منشا سے نہیں چلتا تھا، بلکہ اس پر گنبد خضرا کا سایہ تھا، یہاں سے اشارے ہوا کرتے تھے اور امام اہل سنت کی تحریر ہوتا ہے۔ امام اہل سنت کی تھوڑی سی نبض کی جھلک دیکھنی، کس نے کہا کہ احمد رضا یہ کیا دور سے سلام پڑھنے کی بدعت تم لوگوں نے جاری کی؟ سلام تو صرف قریب سے پڑھا جاتا ہے۔ قربان جاؤ، امام اہل سنت کی اس رگ عشق کو چھیڑ کر سارے منافقین مشکل میں پڑ گئے۔ تم نے ایک بار درود کو دور سے پڑھنا منع کیا، امام اہل سنت نے کلام لکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ایک بار منع کرتے ہو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اعتراض کیا کہ اے احمد رضا یہ لاکھوں سلام کیسے کوئی شخص پڑھ سکتا ہے؟ ایک شخص اگر بیٹھ بھی جائے اور اس کے سلام کو کاؤنٹ کر لیا جائے تو زندگی میں لاکھوں سلام نہیں پڑھے جا سکتے۔ یہ تم نے عالم تخیل میں ایک بے محض گفتگو چھیڑ دی ہے۔ امام اہل سنت کی رگ عشق کو چھیڑا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، کیا لکھا؟ کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود۔ تم لاکھوں سے منع کرو گے، تم لاکھوں سے منع کرو گے، کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود۔ تم لاکھوں سے منع، ایک بار منع کر رہے تھے تو لاکھ گلے پڑے، لاکھ سے منع کیا تو کروڑ گلے پڑے، اور پھر کہا احمد رضا یہ کروڑ کیسے ممکن ہے، کوئی نہیں پڑھ سکتا، یہ عالم تصور تخیل کی بات ہے، عالم حقیقت میں نہیں پڑھے جا سکتے۔ امام اہل سنت نے پھر قلم چلایا اور لکھا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود۔ حق ادا نہیں ہوا، حق ادا نہیں ہوا، امام اہل سنت کے اس عشق رمز کا حق ادا نہیں ہوا۔ ہر سنی پکار کر کہے عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ امام اہل سنت نے ان کی رگوں کو جہاں تک ملیا میٹ کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ احمد رضا کب تک لکھو گے؟ ایک وقت آئے گا تمہارا قلم بھی تھک جائے گا، تم بھی تھک جاؤ گے، دنیا سے چلے جاؤ گے۔ قربان جائیے، امام اہل سنت نے کہا گیا کہ احمد رضا کہ جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت بھی جیسے میں عرض کی کہ جس بات پر ڈٹ جاتے تھے اور ان کے تابوتوں میں آخری کیل ٹھوکتے تھے اپنے اشعار کے مختصر سے جملوں میں جو عقیدے کا تحفظ فرمایا امام اہل سنت۔ اگر آپ 1400 سال کی لکھی ہوئی عشق و رمز میں تحریریں پڑھیں، وہ ساری تحریروں کو جمع کر لیا جائے تو وہ امام اہل سنت کی ایک شعر کے ترجمے کا نچوڑ بن جاتا ہے۔ آپ کو جب عرض کی گئی کہ احمد رضا محمد جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، امام اہل سنت نے اپنے عشق رمز کو چھیڑا اور فرمایا، لکھا، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ تم کہو کہ اختیار نہیں ہے، ارے اختیار تو الگ بات ہے، میں تو شروع ہی وہاں سے ہوتا ہوں جہاں تم ختم کرتے ہو، میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ مالک ہو کے ہو حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا، یہ تمہارے ہاں
ہوتا ہوگا، یہ تمہاری محبتیں ہوتی ہوں گی، یہ رب کی محبت ہے اپنے محبوب سے کہ اس نے کلی اختیار دے کر بھیجا ہے، اس لیے نبی کو مختار کل بنا کر بھیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے صرف اپنے اشعار نہیں لکھے، قرآن کی آیتوں احادیثوں کا نچوڑ لکھ کر امت کے دل کی اور عشق کی ترجمانی کرتے ہوئے قیامت تک آنے والوں کے عقیدوں کے اوپر مضبوط قلعے قائم کر دی۔ امام اہل سنت کا پتہ چلا کیسا کرن۔ آپ اگر اس رمز میں امام اہل سنت کو دیکھیں نا، یقین مانے آنکھیں بہنے پر مجبور ہو جائے کہ امام اہل سنت نے عقیدوں کے لہج میں وہ کام کر دیا کہ قیامت تک کے لیے عقائد و نظریات اتنے مضبوط کر دیے، صرف اشعار اعلیٰ حضرت پڑھتے چاہیے۔ کبھی قرآن بول رہا ہے، حدیث بول رہی ہے، عشق بول رہا ہے، تمادت بول رہی ہے، حرارت ایمان بول رہی ہے، جذبات مومنین بول رہے ہیں، عقائد و نظریات کے تحفظ بول رہے ہیں، عقیدوں کی سرحدیں بول رہی ہے، اصحاب محبت مصطفیٰ کے ترانے پڑے جا رہے ہیں، قصیدہ مصطفیٰ لکھے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے آ کر عرض کی احمد رضا اتنا عشق پر لکھتے ہو، ارے دو چار کلام اگر کسی دنیا دار کے حق میں لکھ دو کمال ہو جائے، ہدایہ ملے، تحائف ملے، یہ کیا سادہ سی زندگی گزار رہے ہو؟ کسی بڑے دنیا دار منصب والے کے پاس جاؤ، اس کے نام کی قصیدے لکھو، تمہارے قلم میں بڑی طاقت ہے۔ لوگ چھوٹے چھوٹے کلام کسی کی عقیدت میں لکھتے ہیں، نواز دیے جاتے ہیں۔ امام اہل سنت نے کہا جب لکھا نا، اب یہاں مدح بھی ہے مصطفیٰ کی، جواب بھی دینا ہے، ایک ہی شعر میں دو کام کرنے ہیں کہ مدح بھی مصطفیٰ کی ہو جائے، ہجو بھی اس مذمت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کرو مدح اہل دول، اہل دنیا کی مدح کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، ارے میرا دین پار آئے۔ بھائی یہ تمہارا دین ہوگا، کسی پنڈت پر لکھنا تمہارے جذبات ہوں گے، کسی دنیا دار کی حمایت کرنا تمہارے درجات ہوں گے، تمہاری ضرورتیں ہوں گی، تمہاری حمایتیں ہوں گی، تمہاری مصلحتیں ہوں گی، لیکن احمد رضا عشق قلم کی ابتدا ہی عشق مصطفیٰ سے ہوتی ہے، اس کی انتہا کی سرحد بھی عشق مصطفیٰ۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آوازیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک بری آواز ہوتی ہے جس کی فریکوینسی بری لگتی ہے، کانوں کو بھاتی ہے، اور ایک اچھی آواز ہوتی ہے۔ اگر اس تقسیم کے تحت دیکھا جائے، مثال کے طور پر اگر باہر سے میاؤں کی آواز آئے تو ہم آپ سے پوچھیں کہ بھئی کس کی آواز ہے؟ کس کی آواز ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ بھائی آپ نے بلی کو دیکھا، تحقیق کی، خود بولتے ہوئے جا کے دیکھا؟ آپ کہیں کہ مولانا صاحب کیا ہو گیا؟ جو میاؤں کرتا ہے وہ بلی ہوتی ہے، یہ جانور کی آواز ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بھونکنے کی ایک کرخت سی بری سی آواز آتی ہے۔ میں پوچھوں یہ کس کی آواز ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ کس کی آواز ہے؟ جو جانتے ہیں نا بھونکنا کس کی طرف کہا جاتا ہے اور اس کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے، تو وہ نام کے ساتھ جواب دیں کہ یہ بھونکنا کس کی آواز ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بری آواز ہے اور ایک اچھی آواز ہے۔ اچھی آواز نعت کی آواز اچھی ہے، تلاوت قرآن کی آواز اچھی ہے، حدیث کی آواز اچھی ہے، سرکار کی ولادت کے تذکروں کی آواز اچھی ہے۔ اس ماحول میں ایک آواز اور بھی آتی ہے، وہ آواز کون سی ہے؟ وہ آواز کیا ہے کہ معاذ اللہ ایک بری آواز جو ہمارے کانوں کو بھاتی میں ہی کانوں میں چبھتی ہے، وہ آواز یہ ہے، اور اس آواز کو تسلسل کے ساتھ سنیے کہ وہ آواز یہ ہے کہ بعض اوقات شیطان وسوسہ دلاتا ہے اور وہ آواز اٹھتی ہے، بالخصوص ان ایام میں وہ آواز اٹھتی ہے، اور آواز یہ ہوتی ہے کہ نبی
کچھ نہیں سنتے، یہ نبی کچھ اختیار نہیں رکھتے، یہ نبی ان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں۔ جب اس طرح کی آوازیں اٹھنے لگی نا تو خدا کی قسم آپ کی قسمت پر رشک کریں، جھوم اٹھے دل سینے کے اندر کہ ان ساری آوازوں کے لیے صرف ایک مرد کلندر احمد رضا میدان میں آیا۔ جب یہ آواز نکلی کہ یہ نبی نہیں سنتے تو احمد رضا کا قلم بولتا، اور قلم کیا بولتا ہے؟ قلم کیا بولتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار لکھے اور فرمایا اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ جب یہ کہا کہ احمد رضا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس علوم نہیں ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلم جوش میں آیا، لکھا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر آیا نہیں۔ پھر ایک آواز اٹھی کہ یہ نبی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، ان کے پاس کسی کی چیز کا اختیار نہیں۔ تو امام اہل سنت کا قلم جوش میں آیا اور لکھا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ پھر امام اہل سنت کے بارے میں ایک اور آواز اٹھی کہ نبی مر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلم پھر جوش میں آیا، لکھا آپ نے لکھا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے۔ امام احمد رضا اپنے خون کے قطروں سے لکھ رہے ہیں، اے سنیو قیامت تک کے لیے اگر 14ویں صدی میں اللہ نے کسی مرد قلندر کو بھیجا ہے جس نے تمہاری عشق کی قیامت تک کی ترجمانی کی، وہ امام احمد رضا لکھ گیا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ یا رسول اللہ اگرچہ آپ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے اگرچہ بظاہر پردہ فرما لیا، یا رسول اللہ اگرچہ آپ گنبد خضرا کے وکیل ہو گئے، لیکن خدا کی قسم ہند میں بیٹھنے والا احمد رضا آج یہ دلیل دے رہا ہے اور بلا دلیل کہہ رہا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ۔ بولیے تو زندہ ہے واللہ 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 تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جائے۔ اور سنا امام احمد رضا کہا کہ احمد رضا ٹھیک ہے، آج تو تم جیت گئے، آج تو تم جیت گئے، لیکن کب تک تمہارا قلم لکھے گا، کب تک زندہ رہو گے؟ جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے تمہارا قلم خاموش ہو جائے گا، پھر ہماری تحریر بولے گی، ہماری کتابیں بولیں گی، ہمارے فتوے بولیں گی، ہماری تقریریں بولیں گی۔ قربان جائیے امام اہل سنت نے اس صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کی ترجمانی کی جس عیسائی جرنیل نے کھڑے ہو کر کہا تھا اے صلاح الدین تم چلے جاؤ گے، اس کے بعد تمہاری ہم تاریخ بس کر کے رکھ دیں گے۔ خدا کی قسم کوئی پڑھ کے دیکھے امام اہل سنت کو ان نگاہوں سے پڑھ کر دیکھے، صدیوں کی ترجمانی کی ہے احمد رضا نے، امت پر احسان کیا ہے احمد رضا نے، خدا کی قسم احسان کیا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں اتنا بڑا احسان کیا ہے قیامت تک آنے والے سنیوں کے عقیدوں کو۔ جب کہا نا احمد رضا تم چلے جاؤ گے، تمہارے بعد ہماری تقریریں، ہماری تحریریں، ہمارے فتوے، ہمارے ممبر، ہمارے محراب، ہماری آوازیں، ہمارے لہجے بولیں گے۔ احمد رضا نے فرمایا تو سن، حشر تک ڈالیں گے ہم، بھول میں نہ رہنا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی جھوم،
مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. ارے تم احمد رضا کو مٹا دو گے تو یاد رکھنا خلیفہ اعلیٰ حضرت آ جائے گا. احمد رضا کے بعد ضیاء الدین مدنی آئے گا. ضیاء الدین مدنی کے بعد مفتی احمد یار خان نعیمی آئے گا. مفتی احمد یار خان نعیمی کے بعد مجدد الف ثانی اور اس طرح کی شخصیات آئیں گی. یاد رکھنا ضیاء الدین مدنی کے بعد اگر تم اس خیال میں ہو تو یہ میلاد مٹ جائے گی تو یاد رکھنا میرے ہی عقیدت مندوں میں ایک الیاس قادری بھی آئے گا. اس کو ادھر بھیجو یار ادھر. ہمارا بچپن ایسا ہو تو ہمارا بچپن کیسا ہوگا. یہ ہے وہ جذبہ, یہ ہے وہ محبت, یہ ہے وہ عشق جو بچے کی رگوں میں گھول کر احمد رضا نے پلا دیا ہے. یہ ہے وہ عشق جو اپنی زبان سے نہیں دلوں کی اور روح کی ترجمانی کر رہا ہے. یہ ہے وہ عقیدت جو آنے والی صدیوں کو علی اعلان یہ پیغام دے رہی ہے. ارے تم تو احمد رضا کو مٹانے لگے تھے, یہاں احمد رضا نے مصطفیٰ جان رحمت کے سلام کے ذریعے پوری دنیا کے لوگوں کو آگاہ کر دیا. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جانتے ہو نا, وہ جانتے ہو سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. چور ہے, پکے چور ہے, پکے چور ہے, یہ ایمان کے چور ہے, عقیدت کے چور ہے, عشق کے چور ہے اور محبت مصطفیٰ کے چور ہے, عشق مصطفیٰ کے چور ہے. احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر, مگر ہم تو رضا. ہمیں فکر ہی نہیں ہے, اپنے غیظ میں جل کے خود ہی مرتے رہو. احمد رضا کو فکر نہیں, اس لیے کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار. یہ وہ خنجر ہے جو امام حسین نے کربلا میں چلایا تھا. یہ وہ خنجر ہے جو مجدد الف ثانی نے اٹھایا تھا. یہ وہ خنجر ہے جو امام احمد رضا نے محمد بن حنبل سے لیا تھا. یہ وہ خنجر ہے جو امام اعظم سے لیا تھا. یہ وہ خنجر ہے جو جامی سے پیا تھا. یہ وہ خنجر ہے کہ جس کو رومی کے عشق میں ڈبو کر اتنا محبت مصطفیٰ میں سرشار کر دیا گیا. اب احمد رضا کا جب یہ قلم چلتا ہے, اس کی ایک جملہ کر دوں ادب کے پیمانے میں, اس کی نبض نوک پر, امام احمد رضا کے قلم کی نبض نوک پر منافقین کی بکھرتی تڑپتی لاشیں پڑی ہوتی ہے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہوگا, اور کوئی غیب کیا. جب امام اہل سنت کو کہا کہ نبی یہ نہیں جانتے, وہ نہیں جانتے, یہ نہیں جانتے, وہ نہیں جانتے, یہ نہیں جانتے, وہ جانے, آپ نے فرمایا کیا نہیں جانتے, کیا نہیں جانتے, علم غیب نہیں جانتے. آپ نے قرآن کی آیت پڑھی, علمک ما لم تکن تعلم. کیا نہیں جانتے, علم غیب. قرآن کہہ رہا ہے علمک ما لم تکن تعلم. یا رسول اللہ, یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں جانتے, یہ تو اس نہ جاننے کا عدلے حصے کا دعویٰ کر رہے ہیں. علمک ما لم تکن تعلم, ما میں عموم ہے. طلبہ بیٹھے ہیں علم دین کے, ماں جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ سب ماں میں ہے. علمک ما لم تکن تعلم, یہ جو کہتے ہیں نہیں جانتے, ہم نے وہ سب کچھ آپ کو دے دیا جو دعویٰ کرتے. علمک ما لم تکن تعلم, قرآن سے دلیل دی. پھر آپ نے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں حدیث لے کر آئے, اور یہ یاد رکھیے عقیدے کی بات اکثر یہ جملہ کہنا کہ نبی غیب نہیں جانتے, یہ تاریخی طور پر منافقین کا طریقہ, منافقین کا طریقہ. اور بخاری, ابن ابی ماجہ, ابن ابی شیبہ, امام طبری, کئی احادیث کی کتب کے حوالے موجود ہیں. لیکن عرض یہ کرتا چلوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بار ایک اعرابی آیا اور آپ کو کہنے لگا یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی.
ارے جو 1 ارب کا دیہاتی پینڈو بھی جانتا تھا کہ میری اونٹنی اگر گم ہو جائے تو کس در پہ جاؤں گا مل جائے. کون سا در میرے رب نے دکھایا ہے کہ ساری حاجتیں یہاں آ جاؤ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. وہ اعرابی آیا عرض کی یا رسول اللہ میری اونٹنی گھمو. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا کرو کہ فلاں فلاں وادی میں چلے جاؤ وہاں پر تمہاری اونٹنی موجود ہے. کچھ اس دور میں بھی چور تھے یہ ماننا پڑے گا. اس دور میں بھی کچھ چور تھے جن کو نبی نے مسجد نبوی سے نکالا تھا نام دے کر. قالا رجل من المنافقین. منافقین میں سے ایک شخص نے بولا یحدثنا محمد. نبی کہتے ہیں انا ناقۃ فلان بوادی کذا و کذا. اللہ کے نبی یہ محمد کہتے ہیں کہ معاذ اللہ فلاں وادی میں تمہاری اونٹنی. وما یدریہ الغیب. محمد غیب کیا جانے. یہ جملہ انہوں نے چوروں نے کہاں سے لیا؟ یہ دور رسالت کے منافقین سے جملہ لیا تھا. اس لیے نہ انہوں نے روش بدلی نہ نسل بدلی نہ اصل بدلی نہ اپنی ذریت کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی. یہ 1400 سال سے منافقین کی لڑی چلی آ رہی ہے. وما یدری الغیب. محمد غیب کیا جانے. قربان جائیے میرا رب تو اتنی سے ملال پر اپنے محبوب کو خبر دیتا تھا. انکا بِآیُونِنَا. قرآن کی اس آیت کو پڑھیں. انکا بِآیُونِنَا. اے محبوب تم ہماری نگاہوں میں ہو. اے محبوب ایک دفعہ محبت سے بول دیں. قرآن کا ترجمہ ثواب ملے گا. اے محبوب تم ہماری نگاہوں میں ہو. اے محبوب تم ہماری نگاہوں میں ہو. قرآن پڑھ رہے ہیں خدا کی قسم انکا بِآیُونِنَا. اے محبوب تم ہماری نگاہوں میں ہو. جب اس منافقین نے اکیلے میں یہ بات کی اللہ نے جبریل کو بھیجا. اے جبریل اب ادب مصطفیٰ کی بات آ گئی ہے. عظمت مصطفیٰ کی بات آ گئی ہے. ناموس مصطفیٰ کی بات آ گئی ہے. لے جا قرآن کی آیت لے جا. ان منافقین کو رہتی دنیا تک ادب سکھا دے کہ جو مصطفیٰ کا نہیں وہ میرا نہیں. اگر تم نے نمازیں پڑھی تمہاری نمازیں حقارت کر دوں گا. روزے رکھے روزے حقارت کر دوں گا. حج کیے حج حقارت کر دوں گا. جو مصطفیٰ کے دور دولت سے آ کر نہیں گزر کے آئے گا ہمیں قبول نہیں ہے. قبول نہیں ہے. منافقین کہنے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے منافقوں تم میرے پیٹ پیچھے باتیں کرتے ہو. مجھے نہیں پتا اونٹنی کا. مجھے تو یہ بھی پتا ہے تمہاری نسلیں کہاں سے ملی. ایک نے عرض کی یا رسول اللہ جلدی سے مجھے تو بتائیں میں تو جاؤں. آپ نے فرمایا تیرا باپ فلاں بن فلاں. چل جلال نبوت کو دیکھیے. جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو جلال آیا تو اللہ رب العالمین نے آیات قرآنیہ اتار دی اور فرمایا یہ منافقین آپ کے پاس آئیں گے ضرور اور اپنی دلیلیں دیں گے اپنے دلائل انبار کے ڈھیر لگا دیں گے. اے محمد ہمیں آپ کی ذات عزیز ہے. نہ ان کی سجدوں کی پیشانیاں نہ ان کی عبادتیں نہ ان کی ریاضتیں نہ ان کے حج نہ ان کے صدقات نہ ان کی قربانیاں. ارے یہ کہیں بھی رہے ہو یہ کہیں بھی رہے ہو ہمیں گوارا نہیں. ہمیں ان کی اس عادت اور اس روش گوارا نہیں. اس لیے کہ آپ کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے. کہنے لگے نہ لائو ہم تو ایسی بات کر رہے تھے. ہم تو ایسے ہی بات کرتے. فرمایا ولن تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. ہم قرآن کی آیت میں سند بنا رہے ہیں رہتی دنیا تک کوئی مائی کا لال تمہیں مومن نہیں کر سکتا. اور دور حاضر کے چوروں میرے مصطفیٰ کی تم پر وعید پڑی ہوئی ہے. تم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے. نثار تیری چہل پہل پر تم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے. نثار تیری چہل پہل پر تم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. آگے میں نہیں پڑھوں گا. ہاتھ
اب حدیث کی ایک روایت اور وہ بھی بخاری شریف. الحمدللہ احمد رضا نے سکھایا کہ جب ضرب مارو نا تو بخاری سے نیچے کی ضرب نہیں مارنا. بخاری شریف کی روایت کتاب المغازی. ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ، بڑے پیارے صحابی. فتح مکہ کی تیاری سے پہلے ان کی ابی بن کعب اور ان کے ایک اور مکے کے اندر کافر تھا ابی بن عبداللہ بن ابی منافق، اس سے رشتہ دار. تو مکے کیونکہ مدینے میں مسلمان شفٹ ہو چکے تھے، ہجرت ہو چکی تھی. اب یہ گئے مکے میں کسی کام سے. عبداللہ بن ابی ابو جہل کے بہت قریبی تھا، تو یہ اس کے پاس جا کر ٹھہرے عبداللہ بن ابی کے پاس، اور اس سے کہا کہ یار دل بہت کرتا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں. اس نے کہا کیا کرتے ہو؟ ابو جہل مکے کا سردار ہے، پتہ چل گیا میری گردن اڑا دے گا تمہارے ساتھ. آپ نے فرمایا تیرے دوستی کا فائدہ کیا، کوئی راہ نکال. اس کو بھی میں وضاحت کر دوں کہ حضرت سعد بن معاذ پکے مومن تھے، اور وہ عبداللہ بن ابی سے اس لیے مناسب بڑھاتے تھے کہ تالیف قلب کے لیے، تاکہ وہ اسلام کی طرف موٹیویٹ ہو جائے، اسلام کی طرف کنورٹ ہو جائے. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو میرا دوست ہے بچپن کا. دوپہر کے وقت یہ سارے کافر اپنے گھروں میں جا کے سو جاتے. عبداللہ بن ابی نے جا کر دیکھا، جائزہ لیا، کعبے میں کوئی نہیں. دوڑا ہوا ہے. سعد بن معاذ کو کہا کہ چلو آؤ میرے ساتھ. آپ طواف کرنے لگے. طواف کر کے فارغ ہوئے، حرم سے نکلنے لگے. اچانک سے ابو جہل حرم میں آئے. آپ نے چادر اڑی تھی، چادر نیچے کی. اس نے کہا عبداللہ یہ تمہارے ساتھ کوئی اجنبی شخص مکے کا تو نہیں لگتا، کہاں سے اس کا تعلق؟ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ مدینے سے آئے ہیں، میرے رشتہ دار لگتے ہیں، نام ان کا سعد. اس نے کہا کہ یہ مومن تو نہیں، مسلمان تو نہیں، محمد کے یاروں میں سے تو نہیں؟ سب کہا کہ ہاں یہ مومن ہو چکے. کہا کہ تو نے میری اجازت کے بغیر اس کو کعبے کا طواف کیسے کرنے دیا؟ وہ ہاتھ جوڑنے لگا کہ بس دفع کرو، معاملہ یہ چلے جائے. اس نے کہا نہیں، اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، ہمارے قانون کی وائلیشن کی ہے. سعد بن معاذ نے جب سنا نا، تھے تو مصطفیٰ کے غلام، تیری اوقات کیا؟ جوتے کی نوک پہ چادر اٹھائی اور کہا او بدبخت، مجھے جانتا نہیں، یاد رکھنا تجھے وہ چھٹی کا دودھ یاد دلاؤں گا کہ تیرے اپنے بھی نہیں پہچانیں گے. تمہارے قافلے مدینے سے گزرتے ہیں، اگر میرا بال بھی بیکا ہوا نا تو لاشوں کے تانتے بندھا دوں گا مکے سے مدینے کے درمیان. عبداللہ بن ابی نے ہاتھ جوڑے، سعد یہ کیا کر رہا ہے سردار مکے کا؟ سعد بن معاذ اپنے جذبے میں عشق مصطفیٰ. بس عبداللہ بن ابی رشتہ داری رکھ اپنے گھر پہ. میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے ان قریب تو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا. یہ سننا تھا عبداللہ بن ابی کا، کانپنے لگا. اور تو نے کیسے سن لیا؟ سعد بن معاذ نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان قریب عبداللہ بن ابی کو ایک مسلمان قتل کر دے گا. اس نے یہ سننا تھا. ارے اس مکے منافق کا حال سنو. میرے مصطفیٰ کریم کے علم پر اعتراض کرنے والوں، اس منافق کی حالت دیکھو. جس نے سنا اس نے بار بار قسمیں دلائی سعد بن معاذ کو. کیا واقعی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کہا؟ کیا واقعی کہا؟ کیا واقعی کہا؟ آپ نے فرمایا ہاں ان کانوں نے سنا، ہاں ان کانوں نے سنا، ہاں ان کانوں نے سنا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی کو کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل کر دیا. کانپنے لگا، ہاتھ پسینے شرابور.
کہا سعد مجھے یہ بتا دے کہ مکے میں مروں گا یا مدینے؟ سعد نے فرمایا کہ میں اتنا نہیں جانتا، جتنا سنا تھا بس اتنا بتا دیا، اتنا بتا۔ اب فتح مکہ یہ صرف 1.25 مہینے کی بات 1.25 مہینے کے بعد حضرت علی، بخاری کی روایت موجود ہے، حضرت علی فرماتے ہیں بدر کا میدان لگ گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے چند صحابہ کو لیا، میدان بدر کا جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت علی کے ساتھ جائزہ لے رہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں تلوار کھینچی اور پھر آپ نے یوں نشان زمین پہ لگائے کہ یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں عبداللہ بن ابی گرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جگہ نوٹ کر لی، اگلے دن بدر کا میدان سجا، یہاں عبداللہ بن ابی کی بیوی کہتی ہے اے عبداللہ تجھے وہ مسلمان کہہ کے گیا تھا کہ عنقریب تجھے قتل کر دیا جائے گا، تو بدر میں نہ جا، تیری آخری جنگ ہوگی، تو ہم سے جدا ہو جائے گا۔ عبداللہ بن ابی کو ابو جہل نے غیرت دلائی، وہ ڈر گیا، جیسے ہمارے یہاں غیرت دلائی، وہ ڈر گیا اتنی سی بات پہ۔ عبداللہ بن ابی کی ٹانگیں کانپنے لگی، اس نے گھر پہ جا کے کہا کہ میں نے بے فکر رہے، ان کو بھی میں ہوں تو منافق، وہاں بھی دھوکہ دیتا ہوں، دھوکہ یہاں بھی دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں نے بڑا تیز رفتار گھوڑا رکھا ہوا، حالات کا پانسا جو ہی پلٹا تو گھوڑا ایسا ہے کہ مکے سے مدینے تک پہنچ مجھے کوئی نہیں پائے گا۔ لیکن یہ کیا جانتا میرے مصطفیٰ کریم کے لفظ نکلے تھے، تعبیر، تقدیر، تحریر سب بدل رہا تھا مصطفیٰ کریم کے لفظ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے۔ بدر کے میدان میں بلال حبشی، اللہ، یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے جب گفتگو کی تو وہ سن لی، اور وہ سن لی گئی تو چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحرب خد کہ جنگ جو ہے وہ ایک دھوکہ، حدیث میں بھی ہے اور اس کا اصول بھی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق کے اوپر ایسا قاری ضرب لگائی کہ وہ تڑپ کر ایک لمحہ بھی اپنے گھوڑے کو سنبھالنے کا موقع نہیں ملا، تڑپ کر زمین پر گرا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس جگہ کو ناپا واللہ لا یشک، ہمیں اس بات میں اتنا بھی شک نہیں تھا، ما شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یخط خطا، جو رسول اللہ نے زمین پر لکیریں کھینچی تھی ان کی پوری باڈی اس لکیر میں فٹ ہوتی تھی۔ کون کہاں گرے گا نبی جانتے ہیں۔ اے منافقو تم تو بہت دور کی بات کرتے ہو، میرے نبی تو تمہارا پورا شجرہ نسب جانتے ہیں۔ جب ان کی لاشیں گری ہیں اور ان سب منافقین کو اٹھا کر پھینکا گیا ہے مکے کے اور بدر کے میدان کے قریب کنویں میں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان جگہوں پر ان پر لعنتیں فرمائی، اور اس مقام پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ان بدریوں کے جو مقابل میں آئے تھے ان کے لیے بددعائیں کی، اور انہوں نے کہا کہ تم نے وہ چکھ لیا جس کے تم لیے آج یہاں پر دوڑ کر آئے تھے، تم کیا سمجھتے تھے مصطفیٰ کے خون کے پیاسے تھے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی یہ بعد میں ایمان لائے تھے اور مکے کے مشہور سفیر تھے، پوری دنیا کے اندر سفارت کا کام کرتے تھے، کیسر و کسرا کے پاس۔ یہ مکے میں مدینے میں آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا پوچھا کہ میں سفارت کے لیے آیا ہوں، کچھ پیغام دینا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس پہاڑ کے پیچھے وضو فرما رہے ہیں۔ وہ پہاڑ کے پتھر پر چڑھ کر کھڑا ہوا، دیکھو تو صحیح محمد مدینے میں آ کر کیسے لگتے ہیں۔ پتھر پہ چڑھ کر دیکھنے لگا، صحابہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو گھیرا ہوا، جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے، جیسے پھول کے گرد پنکھڑیاں ہوتی، جیسے چاند کے گرد ہالہ ہوتا ہے۔ اتنی خوبصورت مجلس جب اس نے دیکھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب پانی، ایک صحابی ہاتھ پر پانی ڈال رہے تھے
اللہ کے رسول پانی ہاتھ پہ لے کر نیچے ڈالتے تھے تو نیچے اتنے ہاتھ تھے کہ پانی کے قطرے کو جگہ نہیں ملتی تھی زمین تک پہنچ جائے، جگہ نہیں ملتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں صحابہ، اپنے جسم پر اس صحابی کے اس صحابی کے جس کو تری نہیں ملی وہ اپنے ہاتھ سے تری۔ عروہ بن مسعود مکے گیا، سارے کافروں کو جمع کیا، وہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ جانتے ہو محمد؟ اور بھائی وہ مکے والے محمد محمد نہیں رہے، میں نے کیسر و کسرا کے درباروں میں حاضری دی، میں نے ان کے پروٹوکول دیکھے، میں نے ان کی جو ہے وہ پیچھے روب اور دبدبا دیکھا، ان کے لاؤ لشکر دیکھے، ان کے لشکر درار دیکھے، ان کے عدم میں کھڑے ہوئے باقیادہ سپاہیوں کو دیکھا، لیکن آج میں جو منظر دیکھ کر آ رہا ہوں تم محمد کے خون کو بہانے کی بات کرتے ہو، ارے اس کے جسم سے لگے ہوئے وضو کے پانی کے قطرے کو جو نیچے نہ گرنے دے۔ تو کہا کہ تم ان کے خون کی بات کرتے ہو، تم تو ان کے جسم سے بہنے والے پانی کے قطرے کو بھی نہیں پا سکتے۔ وہ صحابہ آج بھی بعض شیطان و ابلیس یہ وسوسے دلاتا ہے کہ یہ کہاں لکھا، محفل ملاد کہاں لکھی، کس نے بنائی؟ قربان گئی، یہ جواب امام اہل سنت کی طرف سے آتے ہیں، اور شاید آپ نے یہ سنا نہ ہو، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ جواب آپ نے نہیں سنا ہو۔ امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں مجھے مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ، اور ان مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں مفتی محمد گل رحمۃ اللہ تعالی۔ ان کے پاس لوگ آئے، اعلیٰ حضرت کا فیضان تھا، کہا کہ یہ تم کیا بدعت مناتے ہو؟ عید میلاد النبی نبی کے دور میں نہیں تھا۔ کہا کیا؟ کہا بدعت، کیا تعریف ہے بدعت کی؟ کہا جو نبی کے دور میں نہیں ہوتا وہ بدعت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، خدا کا کرم تو دیکھیے ان ہستیوں پر، اعلیٰ حضرت کا فیضان تو دیکھیے ان ہستیوں پر۔ ارے یہاں کتابیں کھنگالنی پڑتی ہے، حدیثوں کے ذخائر دیکھنے پڑتے ہیں، آپ نے بالاستیعاب اور فوراً جواب دیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا کہا؟ جو نبی کے دور میں نہیں وہ بدعت، تو مجھے بتا کہ یہ دور کس کا چل رہا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ارے سنی نے پکار کے کہا قیامت تک میرے نبی کا دور چل رہا ہے، اور ہم تو مانتے ہی یہ ہے کہ نبی اپنی قبور میں اپنے مدار میں زندہ ہے، اس لیے ارے جب نبی کا دور بدل جائے پھر اعتراض لے کے آ جانا۔ تیرے پاس اتنی عمر کہاں ہوگی قیامت تک زندہ رہے؟ یہ میرے نبی کا دور ہے، بدعت کی تاریخ بدل لو، اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کریم کے دور میں جی رہے ہیں، مصطفیٰ کریم کے دور میں جی رہے ہیں۔ کوئی یہ اس وہم و گمان میں نہ رہے۔ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ارے تم خوش نصیب ہو ٹھنڈے پنکھوں میں مسجدوں کے اندر بیٹھ کر اے سی کے سامنے اپنی کرسیاں سجا کر مصطفیٰ کریم کی میلادیں پڑھ رہے ہو۔ ارے خدا کی قسم اگر تم صحابہ کی میلاد مصطفیٰ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو میں بتائیے دیے جاؤ کہ صحابہ جب عید میلاد النبی سجایا کرتے تھے انہیں تمہارے لیے طرح پنکھوں میں بیٹھنے کی فرصت نہیں تھی، انہیں تمہاری طرح یہ اے سی کے اندر بیٹھ کر عید میلاد النبی سننے کی عادت نہیں تھی۔ جب وہ عید میلاد النبی کا اجتماع سجاتے تھے تو بدر کا میدان لگایا کرتے تھے، حنین کا میدان لگایا کرتے تھے، غزوہ احزاب سجایا کرتے تھے، خندق و احد سجایا کرتے تھے، پھر اپنی گردنیں لا کر عرض کرتے تھے یا رسول اللہ سلام علیک فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ کر کے دیکھو کوئی گردن اتار کے پھر کہو عشق مصطفیٰ کے نام پہ جان بھی قربان ہے۔ یہ صحابہ تھے یار، میرے رب نے ایسے نہیں چنا، ایسے نہیں چنا۔ آج کل بھی کسی بدبخت نے بکواس کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کیوں بگڑتا ہے؟ پہلو میں سلائے ہوئے، کر لے جو کرنا ہے، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ ارے تم معاذ اللہ عمر کے پتلے جلاتے ہو، یاد رکھنا ہماری تاریخ پتلے جلانے والی نہیں ہے۔ ابھی تمہیں بتایا ہی نہیں کسی نے، پوچھو اپنے بڑوں سے،
تاریخ اٹھا کر دیکھو، صلاح الدین ایوبی ہو یا مجدد الفسانی ہو، تن سے کاٹ کے رکھ دیا تھا. اور یاد رکھنا حشر تمہارا بھی قریب ہے، لیکن ہمیں ہمارے جذبات میں اور اس عقیدت کے مہینے کی روح میں ہم تمہارے ان بڑھائے ہوئے بھبکائے ہوئے انداز سے مجروح یا مدمحل نہیں ہوں گے. یاد رکھیے کہ یہ وہ دریا نکھرا ہوا پانی ہے عشق مصطفیٰ کا جو اپنی جگہ خود بدلاتا چلا جائے گا. خاک ہو جائیں عدو، خاک ہو جائیں عدو، جل کر مگر ہم تو رضا. زبان سے نہیں اپنی روح سے جواب دے. دم میں جب تک دم ہے ذکر، دم میں جب تک دم ہے ذکر، دم میں جب تک دم ہے ذکر، ان کا مناتے جائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ یہ اجتماعی ذکر و نات ہماری روحیت، روح کی تسکین. یاد رکھیے کہ احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا جام جس نے ایک قطرہ بھی پی لیا نا، کہیں بھی رہ باغی نہیں ہوتا، باغی نہیں ہوتا. عشق رضا. اور یقین مانیے جہاں نام احمد رضا لگ جانا تو جس طرح عمر کے نام سے شیطان بھاگتا ہے، اس طرح احمد رضا کے نام سے منافق بھاگتا ہے، منافق بھاگتا ہے. اور اب تو الحمدللہ احمد رضا نے ایسا اپنا غلام عاشق صادق امیر اہل سنت عطا فرمایا ہے. تحریر لکھے تو عقیدہ بنتا ہے، تحریر لکھے تو عقیدہ بنتا ہے، نعرہ لکھے تو ترجمان پوری دنیا کی مسلمان ایک پیج پر آ کر جواب دیتے ہیں. خدا کی قسم 1400 سال کے عقیدوں کو نکھار کر ان عقیدوں کی تطہیر کر کے رکھ دی ہے. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ان کو ذرا کلیجوں کو جلانا ہے نا، جنہوں نے پتلے جلائے نا ان کے کلیجوں کو جلانا ہے. ہر صحابی نبی، ابو بکر اور عمر